صبح کے وقت وہ اپنے پالتو کتے جیک کے ساتھ ساری رات حورین زہرا کو ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد مینشن آیا تھا اور باہر ہی اس کے لیے ایک سرپرائز تیار کھڑا تھا۔ پولیس اور رینجرز کی لاتعداد گاڑیاں اور ساتھ ہی اس کے ساتھ ملازمین اور گارڈ بھی باہر کھڑے تھے، جن کے چہرے پر مصنوعی پریشانی تھی۔ سہیل باقر کی گاڑی سے اترتے ہی سارا پولیس کا اور رینجرز کا عملہ ہوشیار ہوا تھا اور سب کی بندوقوں کا رخ سہیل باقر اور اس کے ساتھیوں کی طرف تھا، جس سے وہ ایک پل کے لیے گھبرا بھی گیا تھا۔ تبھی علاقے کا ایس پی ہاتھوں میں کڑی پکڑے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ تمہاری مہلت ختم ہوئی سہیل باقر، وقت آ گیا ہے تمہارا جیل میں سڑنے کا۔ کہا تھا میں نے، میں بس ایک ثبوت کے انتظار میں ہوں۔ جس دن ثبوت مل گئے تمہارے خلاف اگلے پل بھی تم کھلی ہوا میں سانس نہیں لے سکو گے۔ چلو اب۔ اس نے ہتھ کڑی سہیل باقر کے ہاتھوں میں لگانی چاہیے تھی جب وہ بدک کر پیچھے ہوا تھا اور اس کا ہاتھ چٹکا تھا۔ تم ہو کون مجھے ہتھ کڑی لگانے والے؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ بھول گئے تم لوگ میں کون ہوں؟ 1 منٹ میں تم لوگوں کی وردی اتروا سکتا ہوں۔ وہ پولیس افسر کا گریبان پکڑے چیخا تھا اور اس کی اس حرکت پر رینجرز اور پولیس سب طیش میں آئی تھی۔ ایک اور کھڑے پولیس افسر نے گن کا پچھلا حصہ زوردار اس کے سر پر مارتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلا تھا اور اپنے گریبان کو جھاڑا تھا۔ تمہاری جو اوقات ہے اسی میں رہو۔ تمہارے ریسٹ وارنٹ اس بار اوپر سے نکلے ہیں اور اس بار تو کیس بھی اسٹرانگ ہے۔ جتنے ہاتھ پیر مار لو اس بار تم باہر نہیں نکل سکتے۔ وہ اسے ایک پیپر دکھاتے بولا تھا اور ساتھ ہی ایک پولیس افسر نے نیچے بیٹھتے اسے ہتھ کڑی لگاتے کھڑا کیا تھا۔ کروڑوں کی منشیات تمہارے گھر سے برآمد کی جا چکی ہیں اور کروڑوں کی بلیک منی نکلی ہے تمہارے اس عالیشان محل سے، اور اب اس گھر کو ہمیشہ کے لیے سیل کیا جا چکا ہے۔ ساتھ ہی وہ کم عمر لڑکیاں جنہیں تم زبردستی بلیک میل کر کے اپنے پاس کام کرنے پر مجبور کرتے تھے، وہ سب تمہارے خلاف اپنا بیان ریکارڈ کروا چکی ہیں اور تمہارے اکاؤنٹ بھی سیل کیے جا چکے ہیں، اور 5-6 قتل کے الزامات بھی ہیں تم پر۔ اور بھی اپنے جرائم کی روادات سننی ہے یا اتنا کافی ہے؟ پولیس والے نے حقارت سے سہیل باقر کو دیکھا تھا، جس کی آنکھیں پھٹنے پر تھیں۔ ایک رات میں اتنا کچھ ہو جائے گا اس نے سوچا نہیں تھا۔ ڈالو اس کو گاڑی میں اور چلو۔ پولیس افسر آگے چل پڑا جبکہ سہیل باقر پیچھے گالیاں نکالتا رہ گیا تھا اور پولیس والے اسے کھینچتے ہوئے گاڑی میں ڈال رہے تھے اور ساتھ میں اس کے ساتھیوں کو بھی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں سے تمام گاڑیاں اور افسر جا چکے تھے۔ پیچھے سب ملازمین اور ثقلان ابراہیم اور شہزاد رہ گئے تھے۔ تم سب بھی اپنے گھر جاؤ، کہیں اور جا کر عزت کی اور اچھی نوکری تلاش کرو۔ جن کے جو پیسے بنتے تھے وہ انہیں پکڑاتا گیا تھا اور اب صرف شہزاد اور ثقلان ابراہیم ہی بچے تھے جو گاڑی میں بیٹھے اب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہانی اب یہیں ختم ہو گئی؟ سب ٹھیک ہو گیا؟ شہزاد ثقلان ابراہیم کو دیکھتے ہوئے گویا تھا۔ نہیں، وہ چالاک ہے، اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گا۔ اس کے اپنے بہت سورسز ہیں، بہت بڑی بڑی گینگز مل کر اس کے ساتھ کاروبار کرتی ہیں۔ وہ اسے زیادہ عرصہ جیل میں نہیں رہنے دیں گے اور اس کے بارے میں تو ضرور معلوم کریں گے جس نے یہ ثبوت پولیس کو دیے ہیں۔ بس کچھ دن کا بریک ہے، اس کے بعد دوبارہ کچھ ایسا پلان کرنا پڑے گا جس سے یہ جڑ ہی ختم ہو جائے۔ ویسے بھی وعدہ کیا ہے اس لڑکی سے میں نے، اس شخص کو اپنے ہاتھوں سے ماروں گا، تو وعدہ بھی تو پورا کرنا ہے مجھے ابھی۔ وہ جذبات سے عاری لہجے میں بولا تھا اور شہزاد نے صرف ہاں میں سر ہلانے میں عافیت سمجھی تھی۔ ابھی تم اپنے گھر جاؤ اور میں اپنے گھر جاتا ہوں، کچھ دیر آرام کرتے ہیں، پھر اکٹھے شام میں جیل میں اس ذلیل شخص سے ملاقات کرنے جائیں گے۔ وہ انگڑائی لیتے بولا تھا اور شہزاد مسکرایا تھا۔ کتنا مزہ آیا تھا اس بوڑھے کو بے بسی سے چیختا چلاتا دیکھ کر۔ وہ دوسرے شہر میں 40 کلومیٹر کی ڈرائیونگ کے بعد ایک بلڈنگ کے سامنے رکا تھا۔ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرتے وہ مطلوبہ فلیٹ میں داخل ہوا تھا اور سامنے ہی لاؤنج سے جڑے کچن میں وہ سیاہ کرتی اور گھیرے دار شلوار میں ملبوس بالوں کا جوڑا بنائے اسے کچھ پکاتی ہوئی نظر آئی تھی۔ دوپٹہ ساتھ کرسی پہ پڑا تھا، حورین زہرا کی پشت تھی اس کی طرف، وہ اسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ثقلان ابراہیم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ایک مرتبہ پہلے بھی وہ اسے بغیر دوپٹے کے دیکھ چکا تھا، لیکن وہ منظر اس کے لیے دل چیر دینے والا تھا، اور آج بھی وہ اسے بغیر دوپٹے کے دیکھ رہا تھا، لیکن یہ منظر پرسکون کر دینے والا تھا۔ وہ آج اسے 3 دن بعد دیکھ رہا تھا، لیکن ایک دم کسی خیال کے تحت وہ نظریں جھکا گیا تھا۔ وہ سر ڈھک کر ہمیشہ اس کے سامنے آتی تھی اور وہ بغیر دوپٹے اسے دیکھنے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ جس دنیا سے وہ تھا وہاں دوپٹہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اگر وہ کرتی تھی تو وہ اس کی حدوں کا احترام کرتا تھا۔ ٹیبل پر گاڑی کی چابی رکھتے وہ مصنوعی کھانسا تھا اور حورین زہرا نے گھبراتے فوری مڑ کر دیکھا تھا۔ اس کی نظریں کسی اور طرف تھیں، اس نے دوپٹہ اٹھاتے خود کو ڈھکا تھا۔ ثقلان ابراہیم 3 دن پہلے ہی اسے اپنے فلیٹ میں شفٹ کر چکا تھا، کیونکہ اس فلیٹ کے متعلق کسی کو کوئی معلومات نہ تھی اور نہ ہی حورین جانتی تھی کہ یہ ثقلان ابراہیم کا ذاتی فلیٹ ہے۔ السلام علیکم، ہمیشہ کی طرح ثقلان ابراہیم نے اسے دیکھتے پہل کی تھی۔ وعلیکم السلام، پانی چاہیے دوں؟ اس نے وہیں سے کھڑے ہوتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ وہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ نہیں، آپ جو بھی بنا رہی ہو میرے لیے بھی بنا دینا، بھوک لگی ہے، کھانا کھاؤں گا۔
وہ اسے دیکھتے نرمی سے بولا تھا، حالانکہ وہ اس سے بہت چھوٹی تھی، کم از کم 10 سال، لیکن پھر بھی وہ عزت سے مخاطب کرتا تھا۔ حورین زہرا اس بات میں سر ہلاتے کھانے میں موجود اجزاء کا اضافہ کرنے لگی تھی۔ 3 دن سے وہ اکیلے یہاں صرف اپنا کھانا بنا کر کھا رہی تھی، لیکن پرسکون تھی وہ یہاں۔ پھر بھی ایک ڈر تھا جو دل میں ابھی نہیں نکل سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ کھانا لگا چکی تھی۔ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر ایک دوسرے سے قدرے فاصلے پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ یہ دوسری بار تھا کہ وہ دونوں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ وہ کھانے کا ایک چمچ منہ میں رکھتی اور پھر اس پر نظر ڈالتی۔ مما کیسی ہیں اب؟ 3 دن میں وہ کسی سے بھی نہیں ملی تھی۔ اب اسے اپنی فیملی کی یاد ستا رہی تھی۔ اب ٹھیک ہیں وہ، ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، کچھ مزید کیموتھراپی ہوں گی، اس کے بعد میڈیسن چلتی رہیں گی، لیکن وہ ٹھیک ہوں گی۔ سہیل باقر نے مزید ان کا کیس خراب کیا ہے، ورنہ وہ اب تک ٹھیک ہوتی۔ تمہیں مزید لمبا عرصہ قید میں رکھنے کے لیے وہ انہیں ایسی میڈیسنز دے رہا تھا جن سے وہ مزید بیمار پڑ رہی تھیں۔ وہ کھانا کھاتے عام سے انداز میں بولا تھا، جبکہ حورین زہرا کی آنکھیں نم پڑی تھیں۔ یہ انکشاف اس کے لیے نیا، جان لیوا تھا۔ اگر وہ وقت پر سامنے بیٹھے شخص کی بات نہ مانتی تو کچھ برا ہو سکتا تھا، اور جن کے لیے وہ اتنی تکلیف سہہ رہی تھی، جن کے لیے اس نے خود کو قربان کر دیا تھا، وہ انہیں مزید تکلیف دے رہا تھا۔ شکریہ، وہ اسے دیکھتے دھیمے نم لہجے میں بولی تھی، جو کسی فرشتے کی طرح اس کی زندگی میں داخل ہوا تھا۔ ضرورت نہیں اس کی، ابھی بہت سے کام کرنے ہیں مجھے، اکٹھا شکریہ کہنا، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ حورین زہرا کے ہونٹوں پر بھی ہلکی مسکراہٹ آئی تھی۔ کب تک رکیں گے آپ یہاں پر؟ چلے جائیں گے آپ کیا ابھی؟ 3 دن اکیلے بند رہ کر اسے اب گھٹن سی ہونے لگی تھی۔ حالانکہ وہ بھی نامحرم تھا، وہ اکیلے یہاں اس کے ساتھ موجود تھی، لیکن اس سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں، ابھی چلا جاؤں گا۔ سہیل باقر جیل میں اس سے ملنے جانا ہے، بس آپ کو دیکھنے آیا تھا، ٹھیک ہو یا نہیں؟ میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ ٹھیک نہیں لگ رہے، بہت زیادہ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ میری وجہ سے آپ مشکل میں پھنس گئے ہیں؟ وہ شرمندہ سی ہوئی تھی۔ آپ کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا، اسے ایک نہ ایک دن اپنے اعمال کی سزا بھگتنی تھی۔ اچھا ہے، جلدی ہو گیا یہ سب کچھ، کچھ ہی دنوں میں وہ جیل سے نکل آئے گا، اس کے بعد دیکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے مجھے۔ آپ باہر نہیں نکلو گی اور نہ ہی کسی کے بھی دروازے بجانے پر دروازہ کھولو گی، اوکے؟ وہ رومال سے ہاتھ صاف کرتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے جلدی تھی جانے کی، اور حورین نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اگر کچھ چاہیے ہو تو بتا دو، میں لے کر دیتا جاؤں گا۔ حورین نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس نے کافی تسلی بخش نظر حورین زہرا پر ڈالی تھی اور ٹیبل سے چابی اٹھاتا باہر نکل گیا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ اور شہزاد سہیل باقر کے سامنے جیل میں کھڑے ہوئے تھے۔ سلاخوں کے پیچھے کھڑا ان پر چیخ رہا تھا۔ مرزا تو اسی وقت سے خوف سے فرار تھا اور دوبارہ واپس نہیں آیا تھا۔ وہ دونوں سر جھکائے ناگواری سے اس کی بکواس سن رہے تھے۔ تم اتنے ڈھیلے نہیں تھے ثقلین ابراہیم، اتنے دن ہونے کو آئے ہیں، تم نے ابھی تک اس کا بھی پتہ نہیں لگایا جس نے ہماری ڈرگس کی انفارمیشن پولیس کو دی، اور اب تم کچھ بھی نہیں کر رہے، حالانکہ تمہارے لیے بندہ پکڑنا کبھی مشکل نہیں رہا۔ وہ ثقلین ابراہیم پر چیخا تھا۔ وہ جانتا تھا ثقلین ابراہیم کبھی عورتوں کے چکر میں نہیں پڑا، تو عورت کے معاملے کو لے کر اسے کچھ کہنا فضول تھا۔ باس، میں کوشش کر رہا ہوں، صفدر سے بھی مدد مانگی ہے میں نے، وہ بھی کوشش کر رہا ہے، اور آپ کے سارے اکاؤنٹ فریز ہو چکے ہیں، پیسہ سارا ضبط کیا جا چکا ہے، وکیل، پولیس، سب پر بے انتہا پیسے لگے گا۔ آپ بتائیں میں کہاں سے لاؤں اتنے پیسے خرچ کرنے کے لیے؟ وہ مصنوعی بے چارگی سے بولا تھا، اور سہیل واقعی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ میں نے ایک باکسنگ کلب کی فائٹ میں تمہارا نام دیا تھا چند دن پہلے، 2 ہفتے بعد وہ اب تک کی سب سے بڑی فائٹ ہونے والی ہے، دنیا جہاں کے بڑے بڑے فائٹر آئیں گے وہاں پر، اور پوری دنیا سے اس فائٹ پر اربوں روپے کی بیٹنگ لگ چکی ہے۔ اگر تم وہ میچ جیت جاؤ تو بہت سارا پیسہ آ سکتا ہے وہاں سے، اتنا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، بلکہ تم وہ میچ جیتو گے اور وہاں سے جو پیسہ آئے گا اسے تم مجھے یہاں سے نکالو گے۔ اگر تم وہ میچ ہارے تو یہاں سے نکلنے کے بعد میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ وہ غصے سے بھبڑتے ہوئے بول رہا تھا، اور شہزاد نے افسوس سے ثقلین ابراہیم کو دیکھا تھا۔ لوگ اسے ہمیشہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ہی کیوں استعمال کرتے تھے؟ وہ بھی انسان تھا، یہ کوئی نہیں سوچتا تھا۔ لیکن وہاں پر جانے مانے فائٹرز ہوں گے، وہاں پر ثقلین کو بھیجنا مطلب موت کے منہ میں ڈالنا ہے۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ثقلین ابراہیم کو خاموش دیکھ کر اس کی طرفداری میں بولا تھا، اور وہ ثقلین کو یہ نہیں کرنے دے سکتا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا اسے، وہ تھوڑا بہت زخمی ہوگا، لیکن یہ جیت جائے گا، اس کے اندر کا جنون اس سے کچھ بھی کروا سکتا ہے۔
وہ ثقلین ابراہیم کو دیکھتے بولا تھا اور ثقلین نے نظریں اٹھا کر سہیل باقر کو دیکھا تھا۔ صحیح کہا آپ نے، میرے اندر کا جنون مجھ سے کچھ بھی کروا سکتا ہے، آپ دیکھیں گے ابھی کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ وہ آنکھوں میں جنون لیے بولا تھا اور سہیل باقر مسکرایا تھا، جبکہ شہزاد اس کا ہاتھ پکڑتے اسے فوری باہر لے گیا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ وہ اب تک کی سب سے بڑی رکھی جانے والی فائٹ ہے، الیگل باکسنگ، جس میں کوئی رولز نہیں ہوں گے، صرف موت کا کھیل ہوگا۔ خود کو دیکھا ہے تم نے؟ کیوں بھری جوانی موت کے طلبگار ہو تم؟ وہ ثقلین ابراہیم کو دیکھ کر غصے میں کہہ رہا تھا، جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں جو بھی کر رہا ہوں سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں، آج تک اس کے لیے بہت لڑ لیا میں نے، اب خود کے لیے دوسروں کے لیے لڑنے کی باری ہے۔ مجھے پرواہ نہیں، چاہے جو بھی ہو جائے۔ وہ متنفر سا لگتا تھا، آنکھوں میں جنون تھا کچھ کر گزرنے کا، اور شہزاد نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کچھ کرنے کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے، اور تمہیں لگتا ہے تم وہاں سے زندہ نکل سکو گے؟ میں چاہے زندہ رہوں نہ رہوں لیکن افسوس نہیں رہے گا۔ وہ بھی ضدی سا تھا۔ تو خودکشی ہوئی ثقلین؟ دماغ سے سوچو، ناممکن سا لگتا تھا اسے قائل کرنا۔ مجھے یہ خودکشی بھی منظور ہے، وہ اپنے لہجے میں کہتے جا چکا تھا، اور شہزاد بھی اس کے پیچھے ہوا تھا۔ وہ بس کسی بھی طرح اسے قائل کرنا چاہتا تھا کہ وہ موت کا کھیل نہ کھیلے۔ تین ہفتے پر لگا کے گزر گئے تھے اور کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا تھا۔ وہ سال کی سب سے بڑی باکسنگ میچ میں موجود تھا، جس کے جیتے جانے کا انعام اربوں روپے تھا۔ دنیا کے کئی رئیس زیادہ اس پر اربوں روپے خرچ کیے بیٹھے تھے، صرف اپنے چند لمحوں کے مزے کے لیے۔ کسی کے مرنے، جینے یا زخمی ہونے سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں فائٹ شروع ہونے والی تھی۔ وہ باکسنگ گلوز پہنے کرسی پر بیٹھا تھا، سر نیچے کو گرائے، وہ پریشان سا تھا، لیکن یہ پریشانی میچ کو لے کر نہیں تھی۔ 5 دن پہلے سہیل باقر کی کورٹ میں پیشی تھی، اسے سزا سنائی جانی تھی، اور ثقلین ابراہیم نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ جیل سے باہر نہ آ سکے اور اسے سخت سزا ہو، لیکن جیل سے کورٹ جاتے وقت صفدر نے پولیس کی گاڑیوں پر حملہ آور ہو کر سہیل باقر کو وہاں سے بھگا کر لے گیا تھا، اور 5 دن ہونے کو آئے تھے۔ سہیل باقر کا کچھ پتہ نہ تھا وہ کہاں ہے، اور سہیل باقر کو 5 دن سے لگاتار ڈھونڈ رہا تھا، لیکن ہر بار کی طرح ناکام تھا۔ 5 دن تک وہ اپنے گھر نہیں گیا تھا، اور نہ اس نے ہرن زہرا کی خیریت معلوم کی تھی۔ ثقلین ابراہیم کو شہزاد نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی تھی وہ اس میچ کا حصہ نہ بنے جو صرف موت کا کھیل ہے، لیکن اس وقت ثقلین ابراہیم کو یہ آخری راستہ نظر آیا تھا سہیل باقر کو بل سے نکالنے کا، چاہے وہ جہاں بھی چھپ کر بیٹھا ہے۔ ثقلین ابراہیم اس کی لالچی طبیعت کے بارے میں جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ یہ میچ جیت جاتا ہے تو سہیل باقر اس سے پہلے پیسے لینے کے لیے کہیں سے بھی نکل کر آئے گا، لیکن وہ اسے بتائے بغیر غائب کیوں ہے، یہ بات ثقلین سمجھ نہیں پا رہا تھا، کیونکہ کوئی ایسا کام نہ تھا کہ ثقلین باقر سہیل ابراہیم کے بغیر کرتا یا پھر کر پاتا۔ شہزاد نے ثقلین ابراہیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، اسے تسلی دی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میچ شروع ہو چکا تھا، دونوں طرف سے باکسر میدان میں اتر چکے تھے۔ ثقلین ابراہیم کے سامنے والا کھلاڑی نہ تو زیادہ طاقتور دکھتا تھا نہ ہی کمزور۔ ابھی میچ شروع تھا تو کھیل آسان تھا، شروع میں کمزور اوپوننٹ رکھے جاتے تھے، لیکن یہ آگے جا کر کتنا خطرناک ہونے والا تھا اس بات کا ثقلین ابراہیم کو اندازہ نہ تھا۔ وہ آج تک رولز کے مطابق نارمل باکسنگ فائٹ لڑتا آیا تھا۔ پہلا راؤنڈ چند منٹ ہی چل سکا تھا اور ثقلین ابراہیم کے سامنے والا کھلاڑی زمین پر ڈھیر ہو چکا تھا۔ پورا کلب لوگوں کے شور اور تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ اس کے بعد مزید ایک ایک کر کے 3 دفعہ کھلاڑی آتے گئے، ہر دفعہ نیا کھلاڑی پہلے والے سے زیادہ طاقتور ہوتا، لیکن ان کا بھی وہی حال ہوا جو پہلے والے کا ہوا۔ وہ چوٹیں ثقلین ابراہیم کو بھی آئی تھیں، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس بار رنگ میں ایک کھلاڑی نہیں بلکہ 2 افریقی باکسر ایک ساتھ داخل ہوئے تھے، جن کی جسامت جنگلی بیل سے کم نہ تھی۔ ثقلین ابراہیم نے ایک نظر دونوں پر ڈالی تھی۔ وہ آج تک باکسنگ کھیلتا آیا تھا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا تھا 2 لوگوں سے اسے رنگ میں اکٹھا لڑنا پڑے، لیکن یہ فائٹ بھی لیگل تھی اور یہاں کے لوگوں کے بنائے ہوئے قانون بھی۔ اس نے گردن کو دائیں بائیں جھٹکا دیا تھا اور لڑنے کے لیے تیار ہوا تھا۔ گھنٹی بجی تھی اور لڑائی شروع ہوئی تھی۔ پہلے والے کے اٹیک کو لاک کرتے اس نے زوردار مکہ اس کے جبڑے پر مارا تھا، اور دوسرے نے ثقلین ابراہیم کو دے مارا تھا، اور وہ لڑکھڑاتے رنگ کی گرد بندھی رسیوں سے جا ٹکرایا تھا۔ کلب میں سناٹا چھا گیا تھا۔ شہزاد کے چہرے پر پسینہ اور پریشانی واضح تھی، لیکن اب خطرناک ہوا تھا، جبکہ اس کلب کے ایک پرائیویٹ روم میں بیٹھے لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ روم میں لگی ایک بڑی سی اسکرین پر نظریں جمائے، ہاتھوں میں حرام مشروب کے گلاس پکڑے، وہ پرسکون انداز میں مسکرا رہے تھے۔ وہ لوگ کوئی اور نہیں بلکہ سہیل باقر اور میر صفدر تھے اور اس کی گینگ کے آدمی، جبکہ اس کمرے کے کونے میں زمین پر ایک معمولی لڑکی رسیوں سے جکڑی ہوئی پڑی تھی۔ وہ نیم مردہ حالت میں محسوس ہوتی تھی، چہرے پر جا بجا زخموں کے نشانات تھے،
اور منہ سے خون بہہ رہا تھا جیسے اسے کافی زیادہ مارا گیا ہو، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ حورین زہرا تھی، جسے انہوں نے کل رات ہی ثقلین ابراہیم کے فلیٹ سے اٹھایا تھا۔ کیا لگتا ہے تمہیں یہ جیت جائے گا میچ؟ یہ تو ابھی سے لڑ نہیں پا رہا۔ سہیل صفدر سہیل باقر کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ آج تک کوئی میچ نہیں ہارا، اس کے اندر کا جنون پاگل پن اسے کبھی ہارنے نہیں دیتا۔ میرے لیے یہ نوٹ کمانے کی چلتی پھرتی مشین ہے۔ جہاں یہ ذرا تھکنے لگا وہاں پر اسے لے جا کر دکھا دیں گے۔ اس نے بورڈ سے ایک ٹھوکر حورین زہرا کو ماری تھی اور اس کے منہ سے خون نکلا تھا۔ آخر اس 2 کوڑے کی لڑکی کے لیے اس نے میرے ساتھ بغاوت کی ہے، اتنے سالوں کا بھروسہ توڑا ہے۔ اسے بچانے کے لیے وہ تو کسی سے بھی لڑ جائے گا۔ اسے منہ سے چھپا کر وہ اپنے فلیٹ میں رکھ کر بیٹھا تھا، لیکن شاید بھول گیا تھا کہ میں کون ہوں اور وہ کون ہے۔ صرف 2 کوڑے کا ملازم، میرے ہاتھ کی کٹ پتلی۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے اسکرین کو دیکھ رہے تھے جہاں ثقلین ابراہیم ایک باکسر کو تو ڈھیر کر چکا تھا، لیکن ایک باقی تھا جس سے وہ لڑ رہا تھا۔ کاش جیسا تم کہہ رہے ہو ویسا ہی ہو۔ اگر یہ نہ جیتا تو پیسہ ہونا تو دور کی بات ہے، جو پیسہ ہم لگا چکے ہیں وہ بھی ضائع چلا جائے گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا جبکہ حورین زہرا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر زمین پر گرے تھے۔ وہ اپنی نیم آنکھوں سے ثقلین ابراہیم کو دیکھ سکتی تھی۔ اس کی وجہ سے آج کوئی اور موت کے منہ میں کھڑا تھا، اس کے لیے لڑ رہا تھا۔ اسے آج افسوس ہو رہا تھا ثقلین ابراہیم کی بات ماننے پر۔ اگر وہ خود پر اذیتیں برداشت کر لیتی تو آج اس کی وجہ سے کوئی اور اس طرح زندگی اور موت کے بیچ میں نہ کھڑا ہوتا۔ وہ راؤنڈ بھی آخر ثقلین ابراہیم جیت چکا تھا اور اب 15 منٹ کا بریک تھا۔ وہ رنگ سے باہر کرسی پر آ بیٹھا تھا۔ شہزاد نے فوری پانی کی بوتل اس کے منہ کے آگے کی تھی اور رومال سے اس کے ہونٹوں کا کنارہ صاف کیا تھا جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ بس کر دے ثقلین، یہ آگے مزید خطرناک ہوتا جا رہا ہے، مجھے اب ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ثقلین کے سامنے دہائی دیتے بولا تھا جبکہ اس کے سر پر جنون سوار تھا۔ کچھ نہیں ہوتا۔ اگر سہیل باقر کو بل سے نکالنا ہے تو مجھے کرنا پڑے گا، ورنہ وہ مزید دوسروں کو اذیت دیتا رہے گا۔ جب تک میں اسے اپنے ہاتھوں سے نہیں مار لیتا مجھے سکون نہیں ملے گا، وہ جنون سے بولا تھا اور شہزاد نے پریشانی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ بریک ٹائم ختم ہوا تھا اور فائٹ دوبارہ سٹارٹ ہوئی تھی، لیکن اس بار اسے فائٹ 2 سے نہیں 3 سے کرنی تھی۔ موت کا کھیل مزید دلچسپ ہوا تھا اور ثقلین نے ایک گہرا سانس لیتے سامنے کھڑے 3 رشین باکسر کو دیکھا تھا اور خود کو یقین دلایا تھا یہ کر سکتا ہے۔ اور ایک بار پھر فائٹ بہت بری طریقے سے شروع ہو چکی تھی۔ ہر کوئی سانس روکے دیکھ رہا تھا۔ اس بار کسی کو امید نہیں تھی ان کا دی گریٹ باکسنگ چیمپئن ثقلین ابراہیم جیت سکے گا، لیکن حیرت کی بات تھی 20 منٹ کی فائٹ کے بعد ہی وہ جیت گیا تھا، لیکن نڈھال ہو کر گر گیا تھا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور جسم پر کئی جگہ نیل پڑ چکے تھے، زخم تھے، خون رس رہا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح اسے پرواہ نہیں تھی۔ موت کا کھیل دوبارہ شروع ہوا تھا۔ 3 کی جگہ اب بھی 3 تھے، لیکن اب وہ 3 سے بھی جیت گئے اور اب آخری راؤنڈ تھا جس کی بنا پر جیت کا فیصلہ ہونا تھا، جس میں 4 افریقی باکسر تھے جو ثقلین ابراہیم سے جسامت اور قد دونوں میں گنا زیادہ تھے۔ شہزاد کا سانس رک گیا تھا، اسے اپنا دوست بہت دور جاتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ اسے موت کے کنویں سے کھینچ کر باہر لانا چاہتا تھا، لیکن یہ ناممکن تھا۔ ثقلین ابراہیم نے کانپتے ہوئے ان کو دیکھا تھا اور اس کی ہمت، حوصلہ سب تمام ہو گیا تھا۔ وہ بری طرح تھک چکا تھا، جسم بری طرح دل سے ٹوٹ رہا تھا اور پسینے سے شارابور تھا۔ ثقلین ابراہیم کو لگا تھا بس آج اس کی زندگی کی آخری فائٹ ہے۔ اگر وہ باکسنگ کے اصولوں کے خلاف جا کر لڑتا ہے تو وہ یہ میچ جیت سکتا ہے، ورنہ ناممکن۔ لیکن اگر وہ اصولوں کے خلاف گیا تو میچ جیتنے کے بعد بھی ہارا ہوا کہلائے گا اور چیٹنگ کا نام دے کر پیسہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وہ چاروں باکسر ایک ساتھ اس کی طرف بڑھے تھے اور ثقلین ابراہیم بھی لڑنے کے لیے تیار ہوا تھا۔ ایک کے وار سے بچتے وہ دوسرے کو مارتا تو تیسرا اس کی پسلیوں یا ایسی جگہ مار دیتا وہ درد سے کراہ کر رہ جاتا اور اس میں لڑنے کی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ اور ایک آخری وار جو اس کے پیٹ پر کیا گیا تھا وہ ثقلین ابراہیم کی ہمت ختم کر گیا تھا۔ وہ دور جا گرا تھا اور منہ سے خون پانی کی صورت بہہ نکلا تھا۔ کلب جو کچھ دیر پہلے شور سے گونج رہا تھا اب سناٹا چھا گیا تھا، جبکہ وہ چوتھا افریقی باکسر زبان میں کچھ بولتے اسے للکار رہے تھے۔ ثقلین ابراہیم کی آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہہ نکلے تھے، ذہن پر کہیں اس پری پیکر کے چہرے کی ہلکی سی چھبی لہرائی تھی۔ وہ محفوظ تھی، یہی سوچ کے وہ پرسکون تھا۔ ہمارا باکسر تو ڈھیر ہو گیا، لگتا نہیں کہ اب اٹھ سکے گا۔ کیا ہمارا پیسہ بھی ڈوب گیا؟ نہیں، اب وقت آ گیا اس لڑکی کے صحیح استعمال کا۔ اپنے لیے نہ صحیح اس کے لیے تو لڑے گا۔ اس نے حورین زہرا کو بالوں سے پکڑتے اٹھایا تھا اور وہ شدید درد میں کراہ بھی نہیں سکی تھی۔
کمرے سے باہر نکلتے سیکنڈ فلور کی ریلنگ پر وہ رکا تھا، جہاں پر کرسیاں لگی تھیں میچ دیکھنے کے لیے، لیکن وہاں لوگ کم ہی نظر آتے تھے۔ حورین زہرا کو بالوں سے پکڑتے ہی اس نے ریلنگ پر جھکایا تھا اور وہ ادھ کھلی آنکھوں سے نیچے رنگ میں نڈھال ثقلین ابراہیم کو دیکھنے لگی تھی۔ حورین زہرا کی آنکھوں سے بے شمار آنسو گرے تھے، وہ نڈھال پڑا تھا، منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ ثقلین ابراہیم، ادھر دیکھو، تمہارا باس یہاں ہے، وہ خباثت سے ہنستے ہوئے اونچی آواز میں بولا تھا، اور یہ آواز ثقلین ابراہیم کا دماغ ہلا گئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر اس طرف دیکھا تھا اور ثقلین ابراہیم کو ایسا محسوس ہوا تھا اس کے جسم میں موجود آخری سانس کا قطرہ بھی نکال لیا گیا ہے۔ اس کی نظریں حورین زہرا سے ملی تھیں۔ اس حالت میں دیکھتے ثقلین ابراہیم کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہے تھے۔ وہ اسے اس حال میں نہیں دیکھ سکتا تھا، بغیر دوپٹے کی تھی، لمبے سیاہ بال کھلے اور بکھرے ہوئے تھے جو پوچھ سے اس ذلیل شخص نے مٹھی میں جکڑ رکھے تھے، اور بالوں سے پکڑے ہی وہ اسے ان گرلز پر جھکائے ہوئے تھا، منہ سے خون بہہ کر نیچے گر رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ثقلین ابراہیم کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ وہ جو اسے کسی کا ہاتھ لگتا دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہا تھا، وہ اس حالت میں تھی۔ ہزار لوگ اسے اس حالت میں دیکھ رہے تھے، لیکن اس جسم کا کیا کرتا جو اٹھنے میں اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ ایک سرپرائز تم نے مجھے دیا تھا، اور دیکھو ایک سرپرائز میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ اٹھو، شاباش، لڑو اور جیت کر اپنا ایک خوبصورت سرپرائز آ کر لے جاؤ ہم سے۔ اس نے حورین زہرا کا جبڑا دبوچ کر اسے مزید نیچے کو جھکایا تھا اور ثقلین ابراہیم کا خون کھولا تھا۔ وہ ہمت کرتے اٹھا تھا، لیکن گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا، اس سے زیادہ وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ شاباش، اٹھو، لڑو میرے شیر، ورنہ تم تو مر جاؤ گے، لیکن سوچو تمہارے بعد اس کی زندگی میں کس قدر جہنم بناؤں گا، جس کے لیے تم نے مجھے دھوکا دیا۔ اٹھو، لڑو اور اسے بچا لو، ورنہ تم جانتے ہو اس نازک کلی کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں، کتنے درندوں کے آگے میں اسے چھوڑ سکتا ہوں۔ وہ ناگوار ہنسی ہنس سے بولا تھا، اور ثقلین ابراہیم مزید اس طرف نہیں دیکھ سکا تھا۔ بے بسی سے وہ گردن جھکا گیا تھا اور ہاتھوں میں سر جھکائے بے بسی سے رونے لگا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے شہزادی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ بس ایک بار اس کا دوست اس رنگ سے نکل آئے، اس بوڑھے کو اپنے ہاتھوں سے مارے گا، وہ تہیا کر چکا تھا۔ حورین زہرا خود تکلیف میں تھی، لیکن اسے روتا دیکھ وہ اپنی تکلیف بھول چکی تھی۔ اگر وہ اس گرفت میں نہ ہوتی، اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے بندھے نہ ہوتے، یقیناً وہ اس کے پاس جانے میں ایک لمحہ نہ لگاتی۔ یہ شخص پہلے دن سے ہی اس کے دل میں اپنی ایک خاص جگہ بناتا آیا تھا، اور آج وہ پورا ہی قابض تھا اس کے دل میں۔ اگر اس وقت وہ صرف کسی کے لیے دعا گو تھی تو وہ اس شخص کی زندگی اور خیریت تھی۔ اسے پرواہ نہیں تھی، لوگ خاموش تماشائی بنے دیکھ رہے تھے، انہیں صرف یہاں پہ کون ہارتا ہے کون جیتتا ہے، صرف اس چیز سے مطلب تھا، کسی کے احساسات اور تکلیف سے نہیں۔ گھنٹی دوبارہ بجی تھی، میچ دوبارہ شروع ہوا تھا۔ اس نے ایک نظریں حورین کی طرف دیکھا تھا، وہ اسے بالوں سے پکڑے آدھے سے زیادہ نیچے کی طرف جھکائے ہوئے تھا۔ اس کا چہرہ خون سے لت پت، ہونٹ کھلے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور منہ سے نکلنے والا خون فرش پر گر رہا تھا۔ ادھ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ثقلین ابراہیم کو اپنا دل چیرتا ہوا محسوس ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ آخر ہمت کرتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور فائٹ دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ وہ اندھا دھند لڑ رہا تھا، وہ انہیں مار رہا تھا بے دردی سے۔ اسے خود کو کتنی چوٹیں لگ رہی تھیں اسے پرواہ نہیں تھی۔ اسے ہر ایک فائٹر میں سہیل باقر نظر آ رہا تھا۔ وہ ان سب کو مار کر ہی حورین تک جا سکتا تھا، اور انہیں کچھ بھی کر کے انہیں مارنا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے سب کو زمین پر ڈھیر کرتا جا رہا تھا، جبکہ اسے دیکھتے سہیل باقر اور صفدر ہنس رہے تھے، جیسے کہ ان کا تیر صحیح نشانے پر لگا ہو۔ 20 منٹ کی ایک طویل فائٹ کے بعد وہ سب کو مار کر گرا چکا تھا، وہ میچ جیت چکا تھا۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ اس کی نظر اوپر کی طرف اٹھی تھی، وہاں نہ حورین تھی، نہ سہیل باقر، نہ جنید، نہ صفدر، اور شاید اس کے جا چکے۔ وہ رکا نہیں تھا، اس کے سر پر اب خون سوار تھا۔ وہ رنگ سے نکلتے اوپر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ہار جیت کا فیصلہ بعد میں، اب اسے حورین زہرا کے لیے لڑنا تھا، اور کسی بھی صورت لڑنا تھا۔ اس کے پیچھے ہی شہزاد بھی بھاگا تھا۔ اس کی مدد رنگ میں نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہاں تو کر سکتا تھا۔ وہ کلب کے VIP روم کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا، جہاں سہیل باقر اور صفدر کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ وہ نوٹوں کا بیگ گن رہے تھے، یقیناً ثقلین ابراہیم کا جیتا گیا پیسہ وہ اپنے ساتھ لے جانے والے تھے، اور ساتھ ہی فرش پر حورین بھی پڑی تھی۔ ثقلین ابراہیم کو وہاں اس حالت میں دیکھتے ہوئے سب ہنسے تھے۔ آؤ، تمہارا انتظار کر رہا تھا، مجھے پتا تھا تم مرنے ضرور آؤ گے میرے پاس، آخر تم نے مجھے دھوکا دیا ہے، وہ بھی اس معمولی لڑکی کے پیچھے، تمہیں کیسے زندہ چھوڑ دوں میں۔ سہیل باقر ہاتھ میں گن اٹھائے ثقلین ابراہیم کی طرف بڑھا تھا، اور ثقلین ابراہیم اسے نظر انداز کرتے فوری فرش پر پڑی حورین کے قریب بیٹھا تھا، اور اسے اٹھاتے اس نے صوفے کے ساتھ ہی فرش پر ٹیک لگا کر بٹھایا تھا، اور اس کے ہاتھ کھولنے لگا تھا۔ اب ٹھیک تو ہو، بس تھوڑی دیر ہم گھر چلتے ہیں۔ پھر اس کمینے نے تم پر ہاتھ اٹھایا، یہ نہیں بچے گا آج میرے ہاتھوں۔ وہ حورین کے ہاتھ کھولتے ہوئے نرمی سے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے بول رہا تھا، اور وہ دونوں ثقلین ابراہیم کی حالت دیکھ کر ہنسے تھے۔ دنیا میں لڑکیاں مر گئی تھیں، اور تمہیں اسی لڑکی سے محبت ہوئی جو میرے بستر کا سامان بنتی رہی ہے، جسے نہ جانے کتنی دفعہ کتنے ہی طریقوں سے میں استعمال کرتا رہا ہوں۔ ارے میں تو بھول گیا، تم میرے نوکر ہو تو اپنے مالک کا ہی جوٹا کھاؤ گے، میری طوائف ہی پسند آنی تھی تمہیں۔
ارے بھول گئے کیا تم خود ہی سے مجھ تک لانے اور چھوڑنے کا کام کرتے تھے؟ وہ حقارت سے بولتے ہنسنے لگا تھا اور باقی سب بھی ثقلان ابراہیم پر ہنسے تھے، جبکہ حورین زہرا کے بارے میں ایسے الفاظ سنتے ثقلان ابراہیم کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ مڑا تھا، ٹیبل سے شو پیس اٹھاتے سہیل باقر کے سر میں دے مارا تھا اور وہاں پر میدان جنگ چھڑ گیا تھا۔ باقی کے لوگ صفدر سمیت ثقلان ابراہیم کو مارنے کے لیے آگے آئے تھے اور وہاں پر اب شہزاد بھی داخل ہوا تھا، جس کے ہاتھ میں قدرت گن بھی موجود تھی۔ سہیل باقر پیچھے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا تھا۔ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھتے خون روکنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ وہ ایک عمر رسیدہ شخص تھا، اس میں اتنی طاقت تو نہیں تھی کہ وہ ایک جوان خون سے مقابلہ کر سکے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی گن پر گرفت مضبوط کی تھی اور گن کا رخ حورین زہرا کی طرف کیا تھا۔ وہ جانتا تھا ثقلان ابراہیم کی جان اس تتلی میں قید ہے، یہ مر گئی تو وہ بھی مر جائے گا۔ اس سے پہلے وہ حورین پر گولی چلاتا، شہزاد نے اس کے ہاتھ پر گولی چلائی تھی اور گن دور جا گری تھی۔ کچھ کو تو وہ پہلے ہی گولیوں سے بھون چکا تھا۔ وہاں پر بھی اب لاشوں کا ڈھیر لگ گیا تھا اور اب صرف شہزاد، حورین، ثقلان ابراہیم اور سہیل باقر ہی بچے تھے، جو اکیلا بچ جانے پر خوف زدہ نظر آ رہا تھا۔ ثقلان ابراہیم آنکھوں میں خون، غصہ، وحشت لیے اس کی طرف بڑھا تھا اور اسے کالر سے کھینچتے کھڑا کیا تھا۔ وہ جلد از جلد اسے اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتا تھا۔ اس کے اندر اب ہمت اور جان دونوں ختم ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ اسے دردناک موت دینا چاہتا تھا، لیکن اسے کالر سے پکڑتے اس نے حورین سے کچھ فاصلے پر کھڑا کیا تھا اور شہزاد سے گن لیتے اس گن میں جتنی گولیاں تھیں وہ اس کے سینے میں اتارنا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں کر سکا تھا۔ اتنی آسان موت وہ اسے نہیں دے سکتا تھا جتنے اس نے تڑپایا تھا، اور دوسروں کو اس کے ساتھ بھی یہی کرنا چاہتا تھا۔ کچھ پل کا کھیل تھا اور سہیل باقر زمین پر منہ کے بل گر چکا تھا۔ اس کی ٹانگوں میں کئی گولیاں ماری گئی تھیں اور تکلیف میں بھی حورین زہرا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ثقلان ابراہیم اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا تھا۔ ابھی وہ اسے موت سے بدتر زندگی دینا چاہتا تھا جو وہ دے چکا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرا تھا، آنکھیں بند ہوئی تھیں، ہمت ختم ہو چکی تھی، وہ ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ شہزاد نے آگے بڑھتے اسے تھاما تھا، آنکھوں میں اب بھی آنسو چمک رہے تھے، شاید خوشی کے تھے۔ 3 ماہ بعد، 3 مہینوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ ثقلان ابراہیم اور حورین زہرا اچھے دوست بن چکے تھے، دونوں ٹھیک ہو چکے تھے، لائف اپنی پرانی روٹین پر واپس آ چکی تھی۔ حورین زہرا کی ماں کا علاج بھی ہو چکا تھا اور آج جیتے گئے پیسوں ثقلان ابراہیم نے حورین کے لیے ایک چھوٹا سا گھر خریدا تھا، جہاں وہ اپنی فیملی کے ساتھ آج شفٹ ہو چکی تھی۔ جتنے احسانات وہ کر چکا تھا، وہ مزید اس کے احسانات نہیں چاہتی تھی۔ گھر کے سبھی لوگ ملازمین کے ساتھ مل کر سامان کی سیٹنگ میں مصروف تھے، جبکہ حورین اور ثقلان ابراہیم باہر چھوٹے سے گارڈن میں رکھے ٹیبل اور کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے نا؟ میں نے سوچا نہیں تھا کہ لائف اتنی نارمل روٹین پر کبھی آ سکے گی میری۔ شکریہ آپ کا، میں چاہ کر بھی آپ کا احسان نہیں اتار سکتی۔ وہ ثقلان ابراہیم کی طرف مسکرا کر دیکھتی ہوئی بولی تھی اور ثقلان ابراہیم نے مسکرا کر سر جھٹکا تھا۔ شکریہ مت کہو، اب اپنا کیا ہوا وعدہ بھول گئی ہو؟ ثقلان ابراہیم تجسس بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا اور حورین زہرا سوچ میں پڑ گئی تھی۔ کچھ یاد آنے پر اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ آپ نے کہا تھا آپ کو میری مدد کرنے کے بدلے میں کچھ چاہیے مجھ سے، بتائیں کیا چاہیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، اگر وہ چیز میرے بس میں ہے تو۔ وہ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے بولی تھی، کچھ پریشان سی۔ وہ اس پر اتنے احسان کر چکا ہے، اگر وہ نہ دے سکی تو کیا کرے گی؟ اور ثقلان ابراہیم نے اس کی طرف ایک لفافہ بڑھایا تھا۔ حورین نے بھویں سمیٹتے اسے دیکھا تھا اور پھر خاکی لفافہ کھولتے اسے پڑھنے لگی تھی۔ چہرے سے مکمل طور پر خوشی غائب ہو چکی تھی۔ آپ FSC کی تیاری کر رہی تھیں، ڈاکٹر بننا چاہتی تھیں، لیکن گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے پڑھائی چھوڑ دی۔ میں نے ایڈمیشن کروا دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں اب آپ گھر کی تمام ذمہ داریاں میرے اوپر چھوڑ کر اپنے اوپر توجہ دو، اپنے خواب پورے کرو۔ آپ نے کہا تھا میں کچھ بھی مانگ سکتا ہوں تو میں یہی مانگتا ہوں، بتاؤ کرو گی یہ؟ وہ نرم آواز میں کہتے اسے دیکھ رہا تھا۔ حورین زہرا کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ آپ کو اپنے لیے کچھ مانگنا چاہیے۔ اس نے لفافہ بند کر کے رکھا تھا۔ یہ بھی میرے لیے ہی ہے، وہ پرسکون لہجے میں بولا تھا۔ میں سارا بوجھ آپ پر نہیں ڈال سکتی، آپ پہلے ہی بہت کچھ کر چکے ہو میرے لیے اور میری فیملی کے لیے۔ مزید احسان نہیں کرو مجھ پر، میں نہیں اتار سکتی آپ کے احسانات، وہ التجائی لہجے میں بولی تھی اور ثقلان ابراہیم دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھتے سنجیدہ ہوا تھا۔ میں آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہا اور نہ ہی پہلے کوئی احسان کیا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ سب میں اپنے لیے کر رہا ہوں۔ بچپن میں اپنی فیملی کھو چکا تھا اور آج آپ کی وجہ سے مجھے ایک فیملی ملی ہے اور آپ جیسے اتنی پیاری سی دوست، ورنہ میں تو زندگی میں اکیلا ہی رہ جاتا۔ اب مجھے میری فیملی مل چکی ہے تو مجھے میری فیملی کی ذمہ داریاں سنبھالنے دو، اب آپ بے فکر ہو جاؤ، وہ اسے تسلی دیتے بولا تھا۔ آپ میرے لیے شروع سے اتنا سب کیوں کر رہے ہیں جب ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے؟ آپ تب سے میرے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے اپنی جان تک آپ نے خطرے میں ڈال دی، کیوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی اور وہ نظریں چرا گیا تھا۔ بس انسانیت کی خاطر۔ اس سوال کا جواب میں تمہیں آنے والے کچھ سالوں میں دوں گا، ابھی تم صرف اپنے خواب پورے کرو اور اپنا کریئر بناؤ۔
اس نے اس کے ہاتھ پیچھے کیے تھے اور وہ تیزی سے وہ آخری کافی کی گھونٹ بھرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ ٹاپک اسے حرین سارا کے سامنے ہچکچانے پر مجبور کر دیتا۔ میں چلتا ہوں، کچھ کام ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کال کر لینا۔ وہ چابی اٹھاتے باہر جانے لگا تھا۔ اسے دیکھتے وہ مسکرائی تھی۔ وہ جا رہا تھا۔ وائن کو آج کے دن کے علاوہ کوئی بھی دن اسے شکریہ کہنے کے لیے مناسب نہیں لگا۔ ثقلین ابراہیم! اس کی آواز دینے پر وہ رک گیا تھا اور پیچھے مڑتے اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھتے اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر رکتے ہوئے چند لمحے اس کے چہرے اور آنکھوں کو دیکھتی رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے پسند کرنے لگی تھی، لیکن پھر اپنے دل پر پہرے بٹھا لیے تھے۔ وہ صرف اچھے دوست رہ سکتے تھے۔ سامنے کھڑا شخص ہمسفر کے طور پر ایک بہت اچھی لڑکی ڈیزرو کرتا تھا، نہ کہ اس جیسی۔ مجھے کچھ کہنا تھا آپ سے، وہ ہچکچائی تھی۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ پوری طرح متوجہ تھا۔ کیا آپ ہمارے ساتھ ایسے ہی رہو گے یا پھر کچھ وقت بعد چھوڑ جاؤ گے؟ وہ نم لہجے میں بولی تھی اور ثقلین ابراہیم اسے دیکھتے مسکرایا تھا۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا، جب آپ چاہو گی تب بھی اور جب آپ نہیں چاہو گی تب بھی، کیونکہ اس زندگی میں تو میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ مسکرایا تھا جبکہ وہ مسکرا بھی نہیں سکی تھی۔ جب آپ شادی کر لو گے، آپ کی فیملی ہوگی، تب تو آپ بھول جاؤ گے، وہ معصومیت سے بولی تھی، جبکہ اس کے سوال کا جواب جاننے کے دل دھڑک رہا تھا۔ وہ اسے دیکھنا بھی چھوڑ دے گا شادی کے بعد، بے شک وہ کسی اور کے ساتھ رہے، لیکن بس زندگی میں نظر آتا رہے، وہی کافی تھا۔ جبکہ ثقلین ابراہیم کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ وہ آج کہہ دینا چاہتا تھا لیکن ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ شادی کے بعد بھی میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ شادی کے بعد بیوی کے ساتھ ہی رہتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ہچکچاتے لہجے میں بول گیا تھا، جبکہ دل حرین زارا کے انکار کرنے سے ڈر رہا تھا، اور حرین زارا نے حیرت سے اسے چند قدم مزید دور ہوتے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ دل میں ایک انجانا خوف محسوس ہوا تھا۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ وہ ہونٹ کاٹتے انجان بنی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں آپ سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، لسانیت بھرے لہجے میں کہتے وہ 2 قدم اس کے قریب ہوا تھا اور وہ 2 قدم دور۔ پتہ نہیں کب کیسے، لیکن آپ میری زندگی کا اہم حصہ بن گئی۔ مجھے آپ سے محبت ہوتی گئی اور اب بے انتہا ہے۔ میں آپ کو کھونے کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن آپ کے فیصلے کی عزت کروں گا۔ جب پہلے دن آپ کو دیکھا تھا تبھی آپ دل میں بس گئی تھی، بس محبت پہچاننے میں دیر ہو گئی۔ بتائیں، نکاح کریں گی مجھ سے؟ وہ امید سے پوچھ رہا تھا، جبکہ حرین زارا کی آنکھوں میں نمی جھلکی تھی۔ وہ نظریں جھکائے سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ بے شک وہ اس سے محبت کرتی تھی، قدرت اس پر اس قدر مہربان ہو سکتی ہے، اس نے سوچا نہیں تھا، لیکن اپنی خوشی کے لیے وہ دوسروں کی خوشی برباد نہیں کر سکتی تھی۔ آپ مجھ سے محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ مجھ سے نکاح کرنے کے خواہش مند کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں میرے بارے میں؟ اس کی آواز کمزور سی تھی۔ ماضی ایک بار پھر پوری طرح اسے جھنجھوڑ کر رکھ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف ثقلین ابراہیم کو چبھی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتا میں آپ سے نکاح کرنے کی خواہش؟ آپ ایک لڑکی ہیں اور میں ایک لڑکا۔ ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں اگر آپ کی نظر میں آپ کے لیے بہتر ہوں تو۔ اگر میں آپ کو پسند نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ کا فیصلہ میرے لیے سر آنکھوں پر۔ آخر میں اس کی آواز دھیمی پڑ گئی تھی۔ کیا پتہ وہ اس جیسے شخص کو اپنے لیے چننا بہتر نہ سمجھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ ایک اچھے انسان ہیں اور میں ایک اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ آپ میرے بارے میں جانتے ہیں سب۔ آپ اپنے لیے کوئی اپنی جیسی بہتر لڑکی ڈیزرو کرتے ہیں۔ اس کی آواز رنج رہی تھی اور وہ اسے سمجھ رہا تھا۔ ماضی میں جو ہوا اسے بھول جائیں، نہ اس میں آپ کا کوئی قصور ہے اور نہ ہی اسے زندگی بھر اپنے سر پر مسلط کر کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ، میرے ہوتے ہوئے کوئی آپ پر مشکل نہیں آ سکتی۔ دوبارہ اس بات کی یقین دہانی میں آپ کو کروا سکتا ہوں، باقی مجھے کوئی جلدی نہیں۔ آپ پرسکون ہو کر سوچیں، آرام سے جواب دیں۔ میں یہی ہوں اور آپ چاہتی تھی میں اپنے لیے کچھ مانگوں آپ سے، تو میں اپنے لیے آپ سے آپ کو مانگتا ہوں۔ لہجے میں شائستگی سموئے وہ اس کے معصوم سے خوبصورت سے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حرین زارا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اسے بے یقینی سی ہوئی تھی، کوئی اس جیسی لڑکی کو بھی اتنے مان و عزت بخش سکتا تھا۔ اگر آپ مجھے یہ دے سکیں تو آپ کا احسان ہوگا مجھ پر۔ امید کرتا ہوں آپ انہیں نراش نہیں کریں گی۔ خدا حافظ۔ مسکراتے ہوئے اس نے سر کو خم دیا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ کتنی دیر اس کے لفظوں کے سحر میں جکڑی رہ گئی تھی۔ وہ وہاں سے سیدھا سفید محل آیا تھا
جو سفید محل اب ویران سا تھا، وہ اندر داخل ہوا تھا۔ ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ سی تھی۔ سہیل باقر کہیں اور نہیں بلکہ اپنے ہی سفید محل میں قید تھا۔ حال میں وہ ایک ویل چیئر پر بیٹھا تھا، گردن ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی تھی، آنکھیں کھلی تھیں۔ ٹانگوں میں گولیاں بے حد لگنے کی وجہ سے ایک ٹانگ مکمل کاٹنی پڑی تھی، جبکہ دوسری ٹانگ آدھی کاٹی گئی تھی۔ اس کا ہاتھ مکمل تن سے جدا تھا جو ثقلین ابراہیم نے کیا تھا۔ وہ مکمل معذور ہو چکا تھا۔ کمزوری کے باعث اب سر اٹھانا بھی مشکل تھا۔ اس کے سارے کاروبار ختم ہو چکے تھے۔ اب کوئی اسے مڑ کر دیکھتا بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی ثقلین ابراہیم نے اس پر اتنا احسان کیا تھا کہ اس کے لیے ایک کیئر ٹیکر موجود تھا جو دن کے ایک وقت میں اس کی دیکھ بھال کے لیے موجود ہوتا، لیکن 1 سے 2 گھنٹے کے بعد وہ گھر چلا جاتا۔ اب بھی وہ تنہا تھا جب ثقلین ابراہیم اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ سہیل باقر نے گردن اٹھانے کی کوشش کی تھی کچھ کہنے کی، لیکن وہ نہیں کہہ سکا تھا۔ رہنے دو، جانتا ہوں ہمیشہ کی طرح کچھ برا ہی کہنا چاہو گے۔ ویسے کیسے ہو؟ زندگی تو بہت اچھی گزر رہی ہوگی۔ ہمیشہ دوسروں کو بے بس کرتے تمہیں مزہ آتا تھا، آج اپنی بے بسی بھی یقیناً انجوائے کر رہے ہوگے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ وہ شاید اس قدر برے حال میں اسے کبھی نہ رکھتا اگر وہ آخری وقت میں حورین زہرا کے ساتھ وہ سلوک نہ کرتا جس کے باعث وہ پورا مہینہ اسپتال کے بستر سے نہیں اٹھ سکی تھی۔ سہیل باقر نے ہونٹوں کو جنبش دیتے کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن حلق سے آواز نہیں نکل سکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے، لیکن ثقلین ابراہیم کو اس پر رتی برابر ترس نہیں آیا تھا اور وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت رہا تھا۔ مکافات عمل جو لوگ بھول جاتے ہیں، ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ ابھی تو بہت کچھ تھا جو اسے برداشت کرنا تھا۔ 3 سال بعد وہ تھکا ہارا سا اپنے فلیٹ میں داخل ہوا تھا۔ دن بھر کے کام نے اسے تھکا دیا تھا، لیکن وہ تھوڑا گھبرایا ہوا سا بھی تھا۔ حلیہ بھی اب پہلے سے کافی بدل چکا تھا۔ سادہ سی وائٹ کلر کی فارمل پینٹ شرٹ، چھوٹے کٹے ہوئے بال، فارمل سے شوز، آستینیں فولڈ کی جگہ کف لنک سے بندھی تھیں۔ ہلکی سی بڑھی ہوئی شیو، بیشک وہ پہلے سے زیادہ ہینڈسم ہو گیا تھا، اور یہ حورین زہرا کا ہی اثر تھا۔ حورین زہرا کا ایم ڈی مکمل ہو چکا تھا اور آج آخری دن تھا۔ آج اس کی ڈگری کا، اور وہ کام کی مصروفیت کے باعث نہیں جا سکا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں کیک اور گلابوں کے پھولوں کا گلدستہ موجود تھا۔ نظریں سامنے کچن میں کھڑی حورین زہرا پر گئی تھیں، جو سرخ رنگ کی سادہ سی پیروں تک آتی فراک میں بالوں کا ڈھیلا سا جڑا بنائے رات کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ دوپٹہ ہمیشہ کی طرح کرسی پر رکھا تھا، یہ تو روز کا ہی تھا۔ وہ دھیمے قدم چلتا اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا تھا۔ کیک کو شیلف پر رکھتے اس نے ایک ہاتھ سے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا تھا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑے گلاب اس کے سامنے کیے تھے، جو ان گلابوں کے سامنے اسے خود ایک گلاب لگی تھی۔ پہلے تو وہ چونکی تھی، لیکن سمجھ آنے پر وہ مسکرائی تھی اور پھر پیچھے مڑتے ثقلین ابراہیم کو دیکھا تھا۔ مبارک ہو ڈیئر وائفی۔ وہ نرمی سے اس کے گال کو لبوں سے چھوتے سرگوشی کر گیا تھا اور وہ آنکھیں بند کرتے اسے محسوس کر رہی تھی۔ 3 ماہ پہلے ان کا نکاح ہوا تھا اور اس کے بعد سے وہ ثقلین ابراہیم کے ساتھ شفٹ ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ سے گلاب تھامتے اس نے پھولوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا۔ شکریہ ڈیئر ہسبینڈ، وہ بھی اسی کے انداز پر کہہ گئی تھی جس پر وہ مسکرایا تھا۔ جائیں فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ گلابوں کو ایک طرف رکھتے وہ اسے کہہ رہی تھی، جب تک اسے اپنے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ سوری، میں آپ کے اتنے بڑے دن پر نہیں آ سکا۔ وہ شرمندہ سا لگتا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں نے کوئی ناراضگی تو نہیں دکھائی۔ اگر آپ مصروف نہ ہوتے تو یقیناً آتے، میں جانتی ہوں آپ کو اچھے سے۔ وہ اسے تسلی دینے کی خاطر کہہ گئی تھی، جبکہ اسے وہاں موجود نہ پا کر تنہائی کا احساس تو اسے بھی ہوا تھا۔ آپ بہت پیاری ہیں۔ وہ اسے مزید سختی سے اپنے حصار میں جکڑ گیا تھا۔ چلیں میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ کی کامیابی۔ آپ کا فیورٹ کیک بھی لایا ہوں۔ اس نے کیک کی طرف اشارہ کیا تھا اور وہ مسکرائی تھی۔ جس زندگی سے اس نے تمام امیدیں چھوڑ رکھی تھیں، وہ اسے اتنے خوبصورت دن بھی دکھائے گی، اس نے سوچا نہیں تھا۔ اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے وہ وہاں سے جا چکا تھا اور وہ مسکراتے چاول ڈش میں نکالنے لگی تھی۔ آج اس نے صرف وہی بنایا تھا کھانے میں جو ان دونوں کو پسند تھا۔
کھانے اور سیلیبریٹ کرنے کے بعد وہ دونوں لاؤنج میں موجود کاؤچ پر بیٹھے تھے۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے سکون سے سامنے ٹی وی پر چلتی نیوز دیکھ رہی تھی اور وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اپنی چائے کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ زندگی مکمل سی تھی۔ تم نے کچھ مانگا نہیں مجھ سے، اسے ایک دم ہی خیال آیا تھا، اور وہ حیران آنکھیں جو نیند کے خمار سے بند ہونے کو تھیں، پوری کھولتے اسے دیکھا تھا۔ کس لیے؟ وہ حیران ہوئی تھی، اور ثقلین ابراہیم چائے کو ایک طرف رکھتے اس کے مومی ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے اسے محسوس کرنے لگا تھا۔ تم نے نکاح کے بعد بھی کچھ نہیں مانگا، اور جب تمہاری ڈگری مکمل ہو گئی ہے تو گفٹ تو بنتا ہے۔ بتاؤ کیا چاہیے تمہیں؟ نرمی سے اس کی انگلیوں کی پوروں سے اس نے حورین کے گالوں کو چھوا تھا، اور وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو اس نے نہ دلا رکھی ہو اسے۔ سب کچھ تو تھا۔ کچھ بھی نہیں، آپ ہیں میرے پاس، یہی کافی ہے۔ بس وعدہ کریں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے اور کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اور نہ کبھی مجھے دھتکاریں گے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے آنکھوں میں امید جگائے پوچھ رہی تھی، اور وہ جھکتے نرمی سے اس کی دونوں آنکھیں چوم گیا تھا۔ وہ آج بھی ڈرتی تھی کہ کہیں اس کا ماضی اس کا مستقبل نہ برباد کر دے۔ وہ آج بھی ماضی میں ملے ٹراما کا شکار تھی۔ تمہیں چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ تم میرا واحد ٹھکانہ ہو۔ تمہارے علاوہ کہیں جانے کا تصور بھی میرے دماغ کو کبھی چھو کر نہیں گزرا۔ خوفزدہ نہیں ہوا کرو۔ اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیتے وہ اس کے ماتھے کو ہونٹوں سے چھوتے مطمئن کر گیا تھا۔ تو بس پھر مل گیا مجھے میرا گفٹ، مجھے یہی چاہیے تھا۔ وہ مسکرائی تھی، اور وہ سختی سے اسے اپنے بھاؤں کے حصار میں جکڑ گیا تھا۔ کیوں ہو تم اتنی پیاری؟ کہاں جاؤں میں؟ وہ ہنستے ہوئے اسے جھنجھوڑ گیا تھا، اور وہ بھی اس کے ساتھ کلکلا اٹھی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو بے شک لڑکی کی غلطی نہ بھی ہوتی، وہ مجبور یا وکٹم ہوتی تو اسے بد کردار سمجھ کر چھوڑ دیتا۔ غیرت کے نام پر اسے زندگی میں اپنانا تو دور، اس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتا۔ کاش مردوں کو کوئی سمجھا سکتا کہ غیرت ہوتی کیا چیز ہے، لیکن وہ ثقلین ابراہیم تھا۔ اس کے نزدیک حورین زہرا سے زیادہ پاکیزہ اور صاف کردار اور مضبوط لڑکی کوئی نہیں تھی۔